ایس آئی ایف سی تھوڑی سی ایکٹیو ہوئی ہے سلسلے میں، پائٹ کی ایک تحقیقی ریسرچ ہے جس سے وہ فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں، یا اگر جو سارے کے سارے سرکاری آفیسز ہی ہیں اگر پاکستان میں، یہ دفاتر اگر ہائی رائز بلڈنگز کی صورت میں اسلام آباد شفٹ کر دیے جائیں تو اس سے کتنا فائدہ ہو سکتا ہے اور کتنا ضروری ہے یہ آج کل کے حالات کو دیکھتے ہوئے جب جدید شہروں کی اور جدید ممالک کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے؟ جی پہلے تو میں یہ کہہ دوں، یہ پائٹ کی جو ریسرچ یہ میں نے کی تھی اور یہ 20-25 سال سے یہ کام میں ہی کر رہا ہوں اور یہ کام پہ بہت شور مچایا، بہت کتابیں لکھی ہیں، بہت چیزیں کی ہیں، پر انفارچونیٹلی اب شاید میرا خیال ایس آئی ایف سی کے پاس خبر پہنچی ہے۔ حالانکہ ایس آئی ایف سی کو میں 3 دفعہ جا کے بریف کر رہے ہیں، ان کو تو نہیں، ان سے میٹنگیں مانگ کے ان کے چھوٹے افسروں کو بریف کر رہے ہیں، بڑے افسر ہیں، ہم سے کہاں بات کرتی ہیں۔ بات یہ جی کہ یہ ملک کے پاس ایک ہی سرمایہ رہ گیا۔ جو ہم بات کرتے ہیں دھات کی یا منرلز کی، وہ منرل میں اب کوئی جان نہیں ہے اور منرل گورا لے کے بھاگ جائے گا کیونکہ وہ ہر ملک سے لے کے بھاگ گیا۔ ہمارے پاس جو ایک پراپرٹی ہے، جو سرکاری افسروں کے گھر ہیں، صرف اسلام آباد میں نہیں ہے، ہر شہر میں ہے۔ سیالکوٹ ہوگا، گجرات ہوگا، گجرانوالے ہوگا، میاں والی، ہر ملک میں ہر شہر میں ہمارے پاس سرکاری گھر ہے۔ ڈی سی کے گھر کئی جگہ 100 ایکڑ پہ ہے۔ یہ جو سرمایہ جو شہر کے اندر آ گیا، تو شہر کے اندر آ گیا، اس کے اندر بہت جان ہے۔ اس کے اندر آپ اربوں ڈالر کا کاروبار کر سکتے ہیں، بلکہ خربوں ڈالر کا۔ اسلام آباد میں جو ہم نے رپورٹ تیار کی تھی، اس میں ہم نے حساب لگایا تھا کہ $150 بلین روپی نہیں، ڈالر کا سرمایہ آ سکتا ہے۔ آپ کو کرنا کیا ہے؟ آپ کو اس زمین کو سرکاری افسروں کو جو گھر دیتے ہیں، دینے کے بجائے ان کو اچھی تنخواہ دیں، وہ اپنے گھر کرائے پہ لیں، اپنے گھر خریدیں، بالکل جیسے پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ ان کو تنخواہ اچھی دیں، ہم نہیں کہتے ان کو تنخواہ کم دیں، ان کو تنخواہ بے شک 15-20 لاکھ دیں، پر وہ اپنا گھر لیں، اپنی گاڑی لیں، گاڑی کو نظام بھی توڑے۔ اور آپ یہ جو زمین ہے، جو اتنی قیمتی زمین ہے، اسلام آباد میں ایک کنال جو ہے اس ایریا میں وہ 30 کروڑ روپے کا ہے، اور یہ گھر 5-5 کنال پہ گئی ہے۔ ان کو اگر آپ لیں گے اور ان کو ری زون کریں گے، یعنی ان پہ ہائی رائز بلڈنگ بننے دیں۔ میں پلاننگ کمیشن جب ڈپٹی چیئرمین تھا 2011 میں نے اس وقت بھی اسٹڈی کروائی تھی ایک سی ڈی ایس سے، انہوں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ایک چھوٹے سے سیکٹر میں 6 ٹریلین روپے کا سرمایہ آئے گا، بٹ باتوں سے آگے بڑھ گئی ہے، وہ پرانی بات تھی 2010 میں۔ یس، لاہور میں جو ہے، لاہور میں 7 جیو آ رہا ہے، 8واں بننا جا رہا ہے۔ لاہور کی زمین بھی بہت مہنگی ہے، وہاں کیوں نہیں؟ لاہور میں چبر جی کے پاس جیو آ رہا ہے، مال روڈ پہ جیو آ رہا ہے، آپ کے سمن آباد میں جیو آ رہا ہے، ہر جگہ ہے۔ ان کو اگر آپ اوپر جانے دیں گے، سرکاری افسروں کے پرانے جو کولونیل گھر تھے ان کو ختم کریں گے، تو اس ملک میں بہت کاروبار ہو سکتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہر شہر دبئی بن سکتا ہے، پر حکومت اس پہ ڈرتی ہے کیونکہ چند ایک بیوروکریٹ کے گھر ہے۔ یار خدا کے واسطے حکومت جان پکڑے اور کہ بھائی یہ ریفارم کرو، اس میں سول سروس بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ ریفارم پاکستان کی نجات ہے، ایک فیوچر ہے، بہت بڑا ریفارم ہے۔ آئی ہوپ ایس آئی ایف سی اس کو سیریسلی لے۔ بیوروکریٹس نے اس کو پھر پھیر میں ڈال دینا ہے، رپورٹیں ہوں گی، کچھ نہیں ہوگا۔ اس کو ایک وقت جھٹکے میں کرنا پڑے گا، اگر دم ہے تو۔ نہیں دم ہے تو پھر ہم روتے رہیں گے اگلے 20-25 سال 30 سال کی، یار لون لے لو، یہی ہمارا نظام چلے گا۔ تو ندیم صاحب، اس سے اور ہم اس آئیڈیا سے تو کئی ساری انڈسٹریاں بھی ایک دم چل پڑیں گی، بہت بوم آ جائے گا، کنسٹرکشن انڈسٹری اس میں بہت زور پکڑ سکتی ہے، بڑی جاب کریشن ہو سکتی ہے، جو اس وقت کلائمیٹ چینج کے اس وقت ہم دباؤ میں ہیں، جس طرح اس کے اثرات ہو رہے ہیں۔ اگر ظاہر یہ ہائی رائز بلڈنگز بنیں گی، ہماری جو گرین بیلٹس ہیں وہ محفوظ رہیں گی، ان کو کاٹ کے سوسائٹیز یا دیگر عمارات نہیں تعمیر کی جائیں گی، تو وہ بھی ایک بڑا فائدہ ہو سکتا ہے۔ نہ صرف اس سے ایک مالی بڑا فائدہ ہونے جا رہا ہے، جو اس وقت بیماریاں اور یہ ایک جانوں کے وبال میں ہم پھنس گئے ہیں، اس سے بھی ہم محفوظ ہو سکتے ہیں۔ جی پہلی چیز تو یاد رکھیے، کلائمیٹ چینج کا جو ہے ہمارے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ یہ جو اسموگ ہے ہم نے خود کریٹ کیا، یہ اسموگ ہمارا قصور ہے۔ یہ اسموگ کوئی باہر سے نہیں کر رہا، نہ انڈیا کر رہی، نہ کچھ، ہمارا قصور ہے۔ کیونکہ ہمارے جو حکمران ہیں، جو ہمارے سول سرونٹس ہیں، جو شہر چلاتے ہیں، ان کو ہائی رائز سے بہت نفرت ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کیوں، کیونکہ ان کے ماشاءاللہ شاہانہ گھر ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہائی رائز بنے نا۔ اب میں جس ملک میں گیا ہوں، میں نے کم از کم 20 ملکوں میں چیک کیا، کوئی ایسے گھروں میں نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا، ہر بندہ فلیٹ میں رہتا ہے۔ یہاں ہم نے ماشاءاللہ یہ شاہانہ گھروں میں جو لگایا ہوا انداز، اور کسی ملک میں جوڈیشل کالونی نہیں، کسی ملک میں جیو آر نہیں، کسی ملک میں واپڈا کالونی، کسی ملک میں سوئی گیس کالونی نہیں، یہ صرف پاکستان میں ہے۔ اور یہ کیونکہ بیوروکریٹس نے یہ نظام بنایا ہوا۔ پہ خدا کے واسطے کوئی نئی سوچے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، اگر ہم ماشاءاللہ فلیٹس میں رہیں
تو زندگی بہتر ہو سکتی ہے ہماری. اگر ہم ان گھروں میں رہے, یہ گھر جو ہیں یہ انرجی یوز کرتے ہیں, پانی یوز کرتے ہیں, یہ پھیلاؤ ڈالتے ہیں, پھیلاؤ میں پھر ہم گاڑیوں میں پھرتے ہیں, گاڑیوں میں پھرتے ہیں تو پھر اسموگ آتی ہے. پوری دنیا میں لوگ فلیٹس میں رہتے ہیں, پبلک ٹرانسپورٹ بھی فلیٹس کے ساتھ بن سکتی ہے. مجھے کہتے ہیں لوگ پبلک ٹرانسپورٹ بنا دو, کوئی ملک پبلک ٹرانسپورٹ نہیں بنا سکتا بیریر ٹاؤن سے شہر کے بیچ میں. 50 میل پبلک ٹرانسپورٹ نہیں چل سکتی. پبلک ٹرانسپورٹ بھی چلتی ہے اگر 10 15 20 میل کا شہر ہو. وہ ہم نے بنا دیا 50 100 میل پر, کہ اب تو شاید گجرانوالے کے پاس پہنچ گیا, لاہور اسلام آباد پہنچ گیا گجر خان کے پاس. تو اگر ہم نے لاہور اسلام آباد کو ایک ہی شہر بنا دینا تو پھر ہم مینج نہیں کر سکتے. شہر چھوٹے شہر ہوتے ہیں, ان کو کمپیکٹلی مینج کرنا پڑتا ہے. کمپیکٹ تب بھی ہو سکتے ہیں اگر آبادی کو آپ فلیٹس میں ڈالیں. مجھے سمجھ نہیں آتی, ہمیں پلاٹ ابھی کرتے ہیں, آپ لنڈن جائیں دبئی جائیں, آپ پلاٹ کی بات ہی نہیں کرتے, آپ فلیٹس کی بات کرتے ہیں. ہم یہاں ابھی تک پلاٹوں کی بات کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری حکومت میں جان نہیں تحقیق کو سمجھنے کی, بات کرنے کی نہیں. ہم وہی آئی ایم ایف کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ ہمیں لون دے دو, ہم پھر بیٹھ جاتے ہیں چپ کر کے کہ جی چلو لون آ گیا بھیا شکر, نئی گاڑیاں خریدو, نئی ہیلی کاپٹر خریدو, نئی سوسائٹی بناؤ. ہمیں یہ پیراڈائم شفٹ, میں اس پہ 30 سال سے لکھ رہا ہوں, ہمیں پیراڈائم شفٹ کرنا ہے, ہمیں بدلنا ہے اپنا طور طریقہ پلاننگ کا, حکومت چلانے کا, معیشت چلانے کا. وہ انفارچونیٹلی ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آئی. منسٹر صاحب آ جاتے ہیں, منسٹر صاحب اپنی منمانی کرتے ہیں. منمانی کیا ہوتی ہے؟ ایک ہی پرانا نظام چلاؤ, وہ فلائی اوور بناؤ, انڈر پاس. فلائی اوور انڈر پاس بنانے کی ضرورت کوئی نہیں, بالکل غلط بات ہے. خدا کے واسطے اس کو بند کر دیں, پیسہ ضائع کر رہے فلائی اوور اور انڈر پاسز پہ. تو ندیم صاحب اگر اس پلان پر امپلیمنٹ کرنا ہے تو یہ اس کا نقطۂ آغاز کیا ہوگا, اس کو شروع کہاں سے کیا جائے؟ چونکہ آپ جس کالونی پر بھی یا جس سرکاری افسر یا افسران کے گھر پر یا ان کے ساتھ یہ کرنا شروع کریں گے, آپ کو پتہ ہے لوگ سڑکوں پر آ جاتے ہیں, ایک احتجاج کا کلچر ہے ہمارے یہاں, سرکاری افسران جمع ہو جاتے ہیں, کام روک دیتے ہیں. تو وہ کس سیگمنٹ آف سوسائٹی سے پھر ہم یہ اس کو شروع کر سکیں گے؟ طریقہ کار اس پر کیا ہوگا اور کتنا لانگ ٹرم پروسیس ہوگا؟ دیکھیے جی, کافی لمبا پروسیس ہے. سرکاری افسران اس ملک میں زیادہ نہیں ہے. اگر آپ غور کریں, سرکاری افسران فیڈرل گورنمنٹ میں تقریباً آئی تھنک 5 یا 6 لاکھ ہیں. پورے ملک میں سرکاری افسران تقریباً 2.5 ملین ہیں. اب سب تو باہر نہیں نکلیں گے, ٹھیک ہے. آپ شروع کریں, خاص طور پہ جب گورنمنٹ کرنا چاہتی کر سکتی, خاص طور پہ بڑے افسروں کے مکان لے لیں. ان کو میں بار بار کہتا ہوں کہ ہم نے ان کو ناخوش نہیں کرنا, بالکل ناخوش نہیں کرنا. ہم ان کے مکان لیں گے, ان کو کرایہ بھی دیں گے. فار ایگزامپل ہم نے حساب لگایا ہوا ہے, ہم نے ایک رپورٹ اس پہ بھی لکھی تھی, کتاب لکھی تھی. سرکاری افسران کو آپ بے شک کہ جو F6 میں گھر لے رہے ہیں, آپ ان کو 8 لاکھ کرایہ دے دیں کہ آپ ان کے ہاتھوں میں کہ بھائی ہم آپ سے گھر لے رہے ہیں, 8 لاکھ روپے آپ جا کے کوئی بھی رینٹ کریں, وہ بڑے خوش ہو جائیں گے, جا کے رینٹ کر لیں گے فلیٹس وغیرہ. آپ ان کو ناخوش نہ کریں, کوئی نہیں کہہ رہا ان سے چھین دیں. آپ ان کو کہیں بھائی یہ لو, یہ پیسے پڑے ہیں, تم یہ پیسے لے لو, باہر چلے جاؤ, یہ گھر ہمیں دے دو. یہ آپ پروسیس کریں گے, میرا خیال ہے ایک دم کافی سارے گھر خالی ہو جائیں گے. وہاں سے شروع کریں, پھر آہستہ آہستہ بڑھاتے جائے. ان کو ساتھ ساتھ گھر دے دیتے ہیں, ساتھ ساتھ آپ زمین خالی کرا کے فوراً آپ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں ٹھیکے پہ دیں کہ بھائی اس بلڈنگ کو سال سے پہلے ختم کرنا, اس کو کرائے پہ چڑھانا ہے یا جو بھی کچھ کرنا ہے کریں. پھر یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلڈنگیں سی ہیں بنا کے پلاٹس پہ پڑے رہے, پلاٹس پہ کچھ نہیں ہونا. پھر ہونا بہت جلدی. ہاں یہ ایفیشنسی کا کام ہے, اس میں بے شک آپ باہر سے بندے لے کے آئے, جو کام کرے جیسے دبئی کرتا ہے ویسے کرنا پڑے گا کہ جی ہم نے گھر لے لیے, ہاں آپ کو پیسے دے دیے, ماشاءاللہ آپ خوش ہیں, آپ کو کوئی پرابلم نہیں. اگر آپ ایک بندے کو 8-10 لاکھ کرایہ دیں گے, وہ کون روئے گا؟ آرام سے جا کے وہ رکھیں گے, 3 لاکھ 4 لاکھ کا گھر رینٹ کریں گے, باقی اپنا آرام سے جا کے رہے بچائیں گے. اچھی بات ہے, وہ بھی خوش ہیں, ہم بھی خوش ہیں. اور یہ زمین لے کے فوراً آپ دے باہر کہ بھائی لاؤ پیسے بناؤ. دبئی والوں کو کسی کو بلائیں, کہیں جی بناؤ, بنا لیں گے, شاپنگ مال بنیں گے, فلیٹس بنیں گے, اسکول بنیں گے, ہزاروں چیزیں بن جائیں گی, جمز بنیں گے وغیرہ وغیرہ. یہ بن جائے. میں تو کہتا ہوں سرکاری دفتروں پہ میں نے ابھی ایک پروجیکٹ کروایا تھا جب میں PIT پہ تھا, تو میں نہیں ہوں, کوشش بڑی کی تھی وہاں چینج کرنے کی, پر چینج آتا نہیں کیونکہ سرکار پیچھے پڑ جاتی ہے کہ جی اربن ریجنریشن پہ میں نے ابھی کروایا. اربن ریجنریشن ہم نے لاہور کے سیکریٹریٹ پہ کرایا. لاہور کا سیکریٹریٹ اتنی مہنگی زمین ہے, اتنی قیمتی زمین ہے, اس پہ بلینز آف ڈالرز آ جائیں گے. آپ یہاں دیکھ لیں, یہاں جو کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ اتنے پلاٹ خالی پڑے, بیچیں, بنانے دیں لوگوں کو چیزیں, ہوٹل بنائیں, شاپنگ بنائیں. اس طرح دنیا چلتی ہے. دنیا یہ نہیں چلتی سرکاری دفتر بنے ہو, سرکاری گھر بنے ہو. ہمارا تو یہ پتہ نہیں کون سا پوسٹ سوویٹ یونین کو کون سی کوئی کمیونسٹ نظام ہے, سارا نظام سرکاری لوگوں کے لیے ہے, باقی لوگوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں. تو یہ خدا را اس پروجیکٹ کو جلدی کرے. SIFC کو کہے آج نہیں,
یہ کل رات کو کر دینا چاہیے تھا, SIFC کو کل صبح کر دینا چاہیے. اس پہ رپورٹیں لینے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. رپورٹیں لیں گے, اگر رپورٹ لینی ہے تو کوئی ہم جیسے اچھے لوگوں سے لے. CDA تو کبھی بھی نہیں کرے گا, ان کا کیا فائدہ, ان کا کیا انٹرسٹ ہے, وہ کیوں کریں گے, وہ تو پلاٹوں کے نظام میں. اور یاد جو انویسٹرز کی اس میں پھر ضرورت پڑے گی, کیا اس وقت انویسٹر کانفیڈنس ہے ہمارے شہروں میں اور اس طرح کے پروجیکٹس میں کہ انویسٹرز کے ہمیں مل پائیں گے جب ہم اگر ہزاروں یا لاکھوں کی تعداد میں ایسے پلاٹس پر بڑے بڑے پلازے تعمیر کرنا شروع ہو جائیں گے, تو اس کے لیے انویسٹرز بھی موجود ہیں ہمارے یہاں نہیں؟ اس پر کوئی ریسرچ وغیرہ ہے آپ لوگوں کی؟ انویسٹر ہمیشہ موجود ہوتا ہے, یہ آپ کی 100% بات صحیح ہے. انویسٹر کانفیڈنس, ہمارے ملک میں انویسٹر کانفیڈنس کیوں ہے؟ جہاں روز ٹی وی پہ میں کچھ نہیں دیکھتا سوائے پالیٹیشین آ کے لڑ جھگڑ رہے ہیں. خدا کے واسطے اس دن ترقی ہوگی جس سے ٹی وی پہ پالیٹیشین نہیں آئیں گے, جس دن آپ اکنامکس کی باتیں کریں گے, جس دن آپ کوشش کریں گے بات کریں گے, اوے دیکھو کیا بن گیا, اوے دیکھو کیا لگ گیا, اوے دیکھو کیا ہو گیا, جیسے چین میں ہوتا ہے, دبئی میں ہوتا ہے. ہمارے یہاں تو یہی ہوتا ہے, اوے دیکھو وہ پالیٹیشین گالی دے رہے ایک دوسرے کو. ہماری انٹرٹینمنٹ یہی ہے. بالکل صحیح. دوسری حکومت کی پالیسی کیا ہے, صبح کچھ ہوتی ہے, شام کو کچھ ہوتی ہے. آج بتا دیا اسموگ میں دکانیں بند ہو جائیں گی, بتا دیا اسکول بند ہو جائیں گے. یہ تو حکومت کا کام نہیں ہے. حکومت کی پالیسی سوچنی بھی بڑی بے وقوف والی بات ہے. صحیح. اور پھر یہ اب جو ہمارے ملک کی اس وقت اکنامک جو چیلنجز ہیں, اگر یہ اس پر ڈے 1 سے بھی کام شروع ہو جاتا ہے, فوری طور پہ تمام ادارے الائن بھی ہو جائیں, تو ہم کتنے عرصے میں یعنی کتنے مہینے کتنے سالوں میں اپنی اکانومی کو کتنا اسٹرینتھن کر سکیں گے؟ کوئی فگرز اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں اس سلسلے میں؟ جی, ایک دفعہ حساب لگایا تھا, اگر آپ یہ صرف اسلام آباد لاہور میں شروع کر دیں, اور کراچی میں اگر بات, کراچی میں بہت ایسی زمین ہے, اس پہ بھی ہم نے ایک کام کروایا, میں نے فیڈرل بی ایریا میں کروایا. پوائنٹ یہ بہت زمین پڑی ہے, بہت زمین. اس کو اگر آپ کریں گے اگلے 20 سال تک یہ پروجیکٹ چل سکتے ہیں, اور ہر سال آپ کی کم از کم 2 سے 3% گروتھ بڑھ سکتی ہے. آپ کی انویسٹمنٹ تقریباً ڈبل ہو سکتی ہے. بہت فائدے ہیں اس کے, کم فائدے نہیں ہیں, بہت فائدے ہیں. پر اس کے ساتھ ہمیں لوکل گورنمنٹ بھی چاہیے, اس کے ساتھ ہمیں گورنمنٹ فرینڈلی انویسٹمنٹ چاہیے. ہمیں یہ دندناتے ہوئے منسٹر جو پروٹوکول لے کے پھر آتے ہیں, بیوروکریٹس پھر آتے ہیں, یہ نہیں چاہیے. یہ ماضی کی بات ہے. خدا کے واسطے آگے آ جائیں, ماضی سے نکل آئے. منسٹر سائیکلوں پہ پھرتے ہیں یورپ میں, یہاں منسٹر 3-3 4-4 جج سائیکل پہ پھرتے ہیں, یہاں 3-3 4-4 گاڑیاں لے کے پھرتے ہیں. یہ ہمیں نظام ختم, یہ انویسٹر کو کانفیڈنس نہیں دیتا, یہ انویسٹر کو ڈراتا ہے. اچھا نظام لے کے آئے مارکیٹ فرینڈلی, تو انویسٹر ضرور آئے گا. انویسٹمنٹ پیسہ دنیا میں بہت پھر ہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگر ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں اور ہم یہ چیزیں مارکیٹ میں لگائیں تو انویسٹر آئے گا ہی آئے گا, اور ہمیں ایک دم ملک ٹرانسفارم ہو جائے گا. اور پھر ندیم صاحب ایک آخری سوال کہ اس کے لیے پھر ہمیں فارن انویسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی, یا ہمارا لوکل انویسٹر اس وقت اتنا ایز محسوس کرے گا کہ وہ اس طرح کے پروجیکٹس میں دلچسپی لے؟ چونکہ اس وقت کچھ جو ریسنٹ جو معاملات ہیں یا کچھ جو پاس کی پریسیڈنٹس ہیں وہ اتنی بہتر نہیں ہیں, تو وہ حکومت کے بیہیویئر سے بھی اس وقت انویسٹرز پریشان ہیں, لو کانفیڈنس ہے. تو لوکل انویسٹرز کا اس وقت کانفیڈنس رہے گا یا نہیں رہے گا اس پر؟ میرا خیال اگر لوکل انویسٹر کو آپ اپرچونٹی دیں گے تو وہ آ جائے گا. لوکل انویسٹر پہلے سامنے آتا ہے, فارن انویسٹر بعد میں آتا ہے. لوکل انویسٹر دیکھیں پلاٹوں میں آ جاتا ہے, لوکل انویسٹر ریل اسٹیٹ میں آ جاتا ہے, کیونکہ اس کو سمجھ آتی ہے کہ یہ اس میں ویلیو ہے. میرا خیال لوکل انویسٹر بہت جلدی آئے گا. صرف یہ ہے کہ حکومت کو آگے سے ہٹنا ہے. ہمارا انویسٹر جو ہے اس کے سامنے حکومت کھڑی ہوتی ہے. ایک تو حکومت کھڑی ہوتی ہے ان دا شیپ آف دا پیٹی آفیشل جو برائز مانگتا ہے, کام روکتا ہے. ایک کھڑا ہوتا ہے جو دوسرا آفیشل جو پھر برائب مانگتا ہے, کام وہ پیسے مانگتا ہے, ڈاکیومنٹیشن مانگتا ہے. پھر آ جاتی ہے بڑی چیزیں جو کہتے ہیں کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو, پھر کورٹ آ جاتا ہے. یہ سب چیزیں روکنی پڑی. دبئی میں آپ جاتے ہیں, سیدھا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, صبح کمپنی کھولتے ہیں, شام کو کام شروع کرتے ہیں, 1 سال میں کام ختم کر دیتے ہیں. ہمیں ایسا نظام بنانا ہے. ہمیں یہ نظام نہیں بنانا. SIFC itself ماشاءاللہ SIFC بھی اسی لیے بنا کہ نیچے نظام نہیں چل رہا. اگر نظام چل رہا تو SIFC کیا ہوتی ہے؟ ہمیں نظام چلانا ہے. SIFC کو یہ بھی باتیں سننی ہے جو بار بار میں لکھ چکا ہوں, بار بار ہم لکھ چکے ہیں کہ خدا کے واسطے کوئی ریفارم کرو. یہ جو پرانے زمانے کی چلی ہیں فیتے والی فائلیں اور میٹنگیں, اس کو ختم کریں. اب نیا نظام لے کے آئیں جہاں سب کچھ سیل فون پہ ہو جاتا ہے, کیفے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ہمیں ایک نیا نظام لانا ہے, نئے طریقے سے کام کرنا ہے, اور انویسٹر کو راجا بنا کے رکھنا ہے. کانفیڈنس دلائیں انویسٹر کو. بیوروکریٹ راجا نہیں ہے, انویسٹر راجا ہے, کنزیومر راجا ہے. یہ جب نظام آئے گا تو ہم ترقی کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.